لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں ہمیں مزید عطا کریں گے، لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. So I'm sure we guys are super motivated to, to feel these moments, and for these moments and seconds to arrive, so we could just stand up and pray کہ ہم اٹھیں اور آج رات کا انتظار کریں کہ ہائے یہ میں کب سے سوتا رہ گیا، میں کب سے اس اپرچونٹی کو مس کرتا رہ گیا، اور آج انشاءاللہ آج سے میں اس اپرچونٹی کو گریب کروں گا. But a few questions can come to your mind, and quickly I'll narrate those questions, which could be how much should we recite، کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرس، جو کہ عابد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرس ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا، یعنی those who gather the قنطار. اب واللہ عالم what قنطار is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars، کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold، کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے، اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں، one singular قنطار. One قنطار is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the مقنطرین. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ، اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ سورہ ملک سے، سورہ ملک سے تبارک الذی بیدہ الملک سے سورہ ناس تک اینڈ تک 1000 آیات بنتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مقنطرین میں سے بن جائے اس کو چاہیے کہ وہ جز تبارک اور جز عامہ پڑھ لے، یعنی 29واں پارہ اور 30واں پارہ پڑھ لے، وہ 1000 آیات پڑھ لے گا. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک، مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص، اٹ از 1/3 آف دا قرآن یو ریسائٹنگ. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 آف دا قرآن پڑھ لیا کرو. They were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کہ 1/3 of the Quran it is too much. He said کہ recite سورہ اخلاص inshallah. It is 1/3 of the Quran. Even question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے، اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے، یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے، بٹ ہی ڈوزز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ sincere تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. This is strange. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ he said کہ those who ask the question کہ
ہمیں تو قیام اللیل کے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا, ہمیں تو بس ایک بوجھ لگتا ہے, ایک مجبوری لگتی ہے, کیا کریں. تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوز ہو نیور ایکسپیرینسڈ دا pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے, یعنی we never miss praying قیام اللیل, and it is a paradise on this earth, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے, کیونکہ how can we experience it when we haven't experienced the pleasure of repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us, and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. How can a person appreciate کہ یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کو, اور وہ کیسے سمجھے اس باپ کے رونے کو جو باپ یوسف کی جدائی میں رو رہا تھا, جب جس بندے نے یوسف کی بیوٹی کو دیکھا ہی نہیں. کیسے سمجھا اس بندے کو کہ یوسف کی جدائی میں ان کے باپ یعقوب نے آنسو بہا دیے اور آنکھیں اپنی کھو دیں, کیونکہ کس بندے نے یوسف کی خوبصورتی نہیں دیکھی, رائٹ. تو اسی طرح سے جس بندے نے قیام اللیل کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور رات کو اٹھ کے ایکسپیرینس نہیں کیا, تو وہ کیسے اس کو کرے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں, نفل کو, ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود از اے پلیس ویئر جنہ, اٹس اے ٹاپ آف جنہ, اینڈ نو ون ول گیٹ اٹ ایکسیپٹ ون پرسن, اینڈ اٹس ون پلیس. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی, تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ, and that مقام محمود اس کا جو نام ہے اس جنت کا, وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ پہنچا دیں. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع, اپنا سر اٹھائیں, سل تعطک, سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا, وہ مقام محمود ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے ہے سولیٹیوڈ اختیار کر لیں, علیحدگی اختیار کریں, اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں.